الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو بہت ساری یادیں ساتھ لے کر آتا ہے، بہت ساری واقعات انسان کی زندگی میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں ایک لڑکی نے جب ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے پر کیا ملتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ اجر ملتا ہے، صبح سے شام تک کھانا پینا اس سے گریز کرنا پڑتا ہے۔ اس نے پوچھا اور کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو صاحب بتانے لگے کہ پورا دن ایمانداری سے کام کرنا پڑتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہوتی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا کام نہیں کرنا ہوتا، کوئی غیبت، تہمت، الزام، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش، ان تمام چیزوں کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو وہ کہنے لگی آپ کے تو بڑے مزے ہیں۔ صاحب حیران ہوئے کیسے مزے ہیں؟ کہا آپ کو ایک مہینے صرف اس کام سے روکا جاتا ہے کہ آپ اس ایک مہینے میں یہ کام نہ کریں، ہم تو سال کے 12 مہینے ان کاموں سے رکتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہم کوئی خیانت کرتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں برے سوچ رکھتے ہیں۔ تو یہ جواب اس جاپانی لڑکی کا یہ ہمارے معاشرے پر کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ واقعی ہم دیکھیں کہ ہم رمضان میں بھی تو جو بچ جائیں تو بڑے نیک ہیں، ورنہ ہمارا معاشرہ ایسی گندگی کی دلدل میں پھنس چکا ہے کہ جہاں جھوٹ، دھوکہ، مکر، ریا، دوسرے کو نقصان دینا، اذیت دینا، دوسرے کی عزت اچھالنا، دوسروں کی عزت کو نیلام کرنا، یہ تو ایک ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے استاذ الحدیث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، اپنے والد صاحب کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، ان کی باتیں، تو اس میں ایک بات وہ ذکر کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب رمضان شریف جب آتا تو ہمیں یہ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو اپنے جسم کو روزے کا عادی بناؤ آہستہ آہستہ، اور گناہوں سے خود کو بچاؤ۔ اگر بچنے کی آپ کو لگے کہ ہم کسی غلط کام، کسی حرکت میں ملوث ہو سکتے ہیں تو فرماتے تھے کہ سو جایا کرو، نیند کرو۔ اب گناہوں سے بچنے کے لیے سونا یہ بڑا کارآمد ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ وہ رمضان میں سونے کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں رمضان میں نیند کرنا، سونا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے انسان غیبت سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری گندگی سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں بہت سے کام کرنے کے حکم ہے اور بہت سے کاموں سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ جیسے کرنے پر ثواب ہے کاموں کے، تو ایسے ہی جن کاموں سے بچنے کا کہا گیا ہے ان سے بچنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اور رمضان کا تو حکم اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں فرمایا لعلکم تتقون، کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم بچ سکو، گناہوں سے بچ سکو، گندی عادتوں سے بچ سکو، غلط حرکات سے بچ سکو، برے اعمال سے، برے اخلاق سے بچ سکو۔ تو اگر یہ چیزیں ہم حاصل کر لیں گے تو ہمارا روزہ ہمارے لیے بڑا کارآمد بھی ہوگا اور مفید بھی ہوگا، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔